السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلاگ۔ دوستوں، آج کی بڑی زبردست خبر ہے۔ آج سیما حیدر الہ آباد کے ہائی کورٹ نے اس کو بلا لیا۔ کیوں بلایا؟ کیا وجوہات تھی؟ کیا ہوا اس معاملے کو؟ کس صورت میں لے کے جا رہی ہے یہ خاتون؟ ناظرین، جو انڈیا کے اندر ناگرتا پانے کے لیے اپنی تمام حدیں پار کر چکی ہے، ناگرتا تو اسے ملی نہیں، اس کا بھائی، منہ بولا بھائی اے پی سنگھ کہیں چھپ گیا۔ اب اے پی سنگھ اس کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا، کیونکہ اے پی سنگھ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو بدنام کر کر اسے پاکستان کے خلاف برا بھلا کہایا گیا، پاکستانیوں کے خلاف برا بھلا کہا گیا، اور مذہب اسلام کے خلاف بھی اس عورت نے اپنی حدیں پار کر دی۔ تو یہی وہ تھی اس کی بدنامی جو یہ کرنا چاہ رہی تھی، پاکستان کی، پاکستانیوں کی اور اپنے شوہر غلام حیدر کی، وہ تمام تر جھوٹ پر مبنی تھی۔ ہم ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہے، مکار ہے۔ تو اس کا ایک نیا پہلو آ گیا۔ اس نے ہمارے ملک کا مذاق تو اڑایا ہی تھا، پاکستان کا تو مذاق اس نے اڑایا ہی تھا، ساتھ ہی اس نے انڈیا کے جھنڈے کا بھی مذاق اڑایا، اس جھنڈے کا جس کے میں وہاں پر وہ گئی ناگرتا پانے کی پورے لیے اپنے ملک کو برا کہا، اپنے مذہب کو برا کہا، اپنے خامد کو برا کہا، یعنی ہر وہ غلط کام کر کر اپنی ناگرتا پانا چاہتی تھی۔ اور جو اس کو سہولت کار بنے، اے پی سنگھ ہو گیا، نتر پال ہو گیا، اور راجوندر سنگھ پروار، لنتوں کی بھرمار، اس جیسے بہت نیتا اس کے ساتھ جڑے اور سب کو منہ کی بل کھانا پڑا۔ راجوندر پروار سنگھ لانتوں کی بھرمار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ملک پاکستان کو خرید لیں گے 5 روپے میں۔ ابے بھائی، تیری اوقات تھی اتنی، اب کہاں چھپ گیا؟ اب تمہیں کیا ہوگا؟ آؤ سامنے۔ صرف تم جسم کے دھندا کرتے ہو ان عورتوں کا جو تم سے مدد مانگنے آتی ہے، تم ان کو استعمال کرتے ہو۔ تمہاری بہن اور تمہاری بھتیجی ملوث پائی گئی، دبئی کے اندر ان کا کانٹیکٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو عورتوں کا وپار کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ دھندا کرتے ہیں، عورتوں کی باڈی کو یوز کرتے ہیں۔ اس جیسے لانتی پوار نہیں کو ہم یہ اس طرح ایکسپوز کریں گے، ہر اس انسان کو جو میرے ملک کے بارے میں برا کہے گا، میرے مذہب کے بارے میں برا کہے گا۔ اے پی سنگھ چھپ گیا، غائب ہو گیا، پتہ مندر سے غائب ہو گیا، نظر نہیں آ رہا۔ رو رو کے سیما واضح کہہ رہی ہے میرا بھائی آئے گا، بچے سے بچی سے، چھوٹی سی بچی معصوم سے اسے کہہ رہی ہے تمہارا ماموں کب آ رہا ہے؟ ماموں تو ماما کا لٹ کے چلا گیا، اس کا تو سمجھ نہیں آ رہا وہ کہاں گیا، کس کے پاس ہے۔ اس کو جو مقصد تھا اس کا پورا ہو گیا۔ انڈیا کی عوام بہتر جانتی ہے کہ 2 ماہ کے بعد الیکشن ہونے والے انڈیا کے اندر، جو اس کا مقصد تھا، ٹکٹ لینا چاہ رہا تھا، وہ اس کو مل گیا۔ ناظرین، ہم کہیں گے اس کا جو لائسنس کینسل ہوا ہے وکالت کا، وہ شاید اس نے خود کرایا ہو، یا اس کو واقعی گورنمنٹ کی جال میں پھنس چکا ہے، تو وہ تمام چیزوں میں اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا وہ تیرتیات پہ گیا ہوا ہے؟ کیا وہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آ رہی ہے۔ مسلسل تقریباً 2 ہفتے سے یہ ویڈیو لگا رہے ہیں کہ کہاں ہے، کہاں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہیں سے خبر نہیں مل رہی۔ کیوں ملے گی؟ کیونکہ واقعی وہ بندہ غائب ہے، کیونکہ اس کو جھوٹ پتا چل گیا کہ جو میں نے جھوٹ بولے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ وہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا۔ جس طرح اس نے کہا رام مندر لے کے جاؤں گا، اس ناگر مندر سے پہلے میں اس کو ناگرتا دلا دوں گا۔ اب ناگرتا تو رام مندر ہی لے جا سکا اے پی سنگھ، اور وہ لوگ جو اس کے سمرتھن کر رہے تھے، اس کو پیار دے رہے تھے، سناتنی بنا کے جناب بڑا چڑھا کے بول رہے تھے، سب کے منہ میں خاک پڑ گئی، سب کے منہ بند ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سچ ہوتا ہے، سچ کی پراجت ہوتی ہے، سچ جیتتا ہے ہمیشہ، جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے۔ بے شک بولتے رہو، جب پڑتی ہے تو بری طرح پڑتی ہے۔ یہ وہ مکار عورت پوری دنیا کے اندر ایکسپوز ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا اس کا ڈرامہ، سب نے دیکھا
کہ کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ واحد بناتی ہے صرف ناگرتا پانے کے لیے. ناگرتا تو ملے گی نہیں, ذلیل تو تم نے ہونا ہے, تمہارا مقدر بن چکا ہے. الہ آباد ہائی کورٹ نے اس کو کیوں بلایا, میں یہاں وضاحت کرتا چلا جاؤں. اس نے جو جھنڈا انڈین فلیگ کی یا انڈین جھنڈے سے اپنے باڈی کے اوپر اس کو پہنا اور ڈانس کیا, یہ انڈین کی توہین ہے, اس جھنڈے کی توہین ہے جس کی پوری دنیا دیکھتی ہے. پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے, چاہے وہ بھی ایک ملک ہے, اس کا ایک جھنڈا ہے, پوری دنیا کے اندر اس کا نام ہے, لوگ سلوٹ کرتے ہیں وہاں لوگ ان کو. اور اس نے اپنی باڈی کو پہنا, ڈانس کیا, لوگوں کو دکھایا. اب اس کا جو عوام تھی اس کا رد عمل تو آنا ہے, ظاہر ہے اس کا رد عمل تو یہی تھا, ہونا تھا اس کے ساتھ یہ کام. جو انسان جھوٹ بولنے ناگرتا پانے کے لیے جو حد پار کی, کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا, ہر دفعہ وہ ایک نئے سے نیا جھوٹ بول رہی تھی پچھلے جھوٹ کو چھپانے کے لیے. اسی لیے اس نے یہ کہا کہ مجھے شاید یہاں جے جے کار ہو جائے گی, میری باہ باہ ہو جائے گی. ایسا تو کچھ ہوا نہیں. عوام اس کے مخالفت میں آ گئی. اور وہ اب تو وہ جو اس کے دیور تھے, خصوصی دیور تھے, وہ پتہ نہیں کس طرح کے دیور بنے تھے, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے دیور ہے. کیونکہ وہ کہیں گے کہ ان کی ذات پہ نہیں جاؤں گا, لیکن اتنا کہوں گا ان لوگوں ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو اس جیسی عورت کو, بھگوڑی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, اس کو تحفظ دے رہے تھے. وہ پاکستان کے یہ وہ لوگ ہیں ناظرین, ہم پہلے بھی کہتے ہیں پھر کہہ دیتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک پاکستان کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتے ہیں, جن کو ہمارے ملک سے کوئی مقصد نہیں ہے, صرف جیلسی ہوتی ہے ان لوگوں کو, ہمیں پاکستان کو دیکھ کر جیلسی ہوتی ہے. اور اسی لیے تو انہوں نے یہ کانڈ کیا, اس کا ساتھ دیا, اس کا سمرتھن کیا. کیوں نہ کرتے جی, ملک انڈیا پاکستان سے جو نفرت تو کرتے ہیں وہ لوگ. ہر انڈین ایسا نہیں ہے, وہ الحمدللہ ہمارے ملک کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں رسپیکٹ ہے, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہے, الحمدللہ سب کے سب رسپیکٹ کرتے ہیں. ایک ملک ہے دنیا کے اندر, اس کا نام ہے, جس طرح انڈیا کا نام ہے اس طرح الحمدللہ پاکستان کا بھی نام ہے. آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر پاکستان اور انڈیا کے میچ کو دیکھا جاتا ہے, بڑے جوش و خروش سے دیکھا جاتا ہے. میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ بہت جوش و خروش سے دیکھا جاتا ہے, اور کچھ لوگ تو چھٹیاں کر لیتے ہیں وہاں پر کہ بھی آج ہم نے انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھنا. یہ ہماری ٹھیک ہے, ایک ہم ملک میں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا ہمارا معاملات ہے, ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن عوام کا رد عمل ہم نے دیکھ لیا. اس سے پہلے ہم بھی کہتے تھے, لیکن اب ہم سے محبتیں بڑھتی, جس طرح غلام حیدر کے بچوں کے لیے آواز اٹھ رہی ہے, یعنی پاکستانی کے لیے آواز اٹھ رہی ہے. میں یہ کہوں گا, میں ناظرین یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ملک کی بات نہیں کی, ہم نے مذہب کی بات نہیں کی, ہم نے ایک انسانیت کی بات کی تھی. انسانیت, 4 بچوں, معصوم 4 بچوں کا, جن کا جبری جن کا دھرم چینج کرائے گا, جن کا مذہب کو چینج کرائے گا. سیما حیدر کو نہیں کہیں گے, سیما حیدر اس نے چینج کر لیا, ٹھیک ہے, اس کی اپنی لائف ہے, وہ جی سکتی ہے, ہندو بنے, عیسائی بنے, جو بھی جس مذہب میں جانا چاہتی چلی گئی, لیکن اس کا اللہ کا معاملہ ہے, اللہ اس کو پکڑے گا اور اسی دنیا کے اندر عذاب ملے گا. یہ عذاب کی پہلی شرط طے ہو چکی ہے کہ وہ جہاں پہ گئی تھی وہیں سے ہم اس کو چھتر پڑنے والے ہیں, اس کو بہت جلدی ڈپورٹ کر دی جائے گا. جیسے ہی کل ایک نیتا نے واضح الفاظ میں کہا 2014 تک جو لوگ انڈیا میں داخل پرویش کر چکے ہیں, لیگل یا ان لیگل, جیسے بھی وہ پہنچ چکے تھے, ان کو تو ناگرتا مل جائے گی. اس کے بعد جو بھی انسان آیا اس کو ناگرتا نہیں ملے گی. تو نسیمہ تو 2023 میں گئی ہے, سو تو ملی نہیں ہے, کسی صورت میں نہیں ملے گی. اور یہ چرچا بن رہی ہے, یہ سب کے سامنے چرچا ہوئی, سب کو دکھا دیا اس نے. شاید انہوں نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ ہم ناگرتا نہیں دیں گے, کیونکہ ان کا مقصد صاف ہے کہ انڈین قانون میں بہت سختی ہے, وہ کسی بھی ایسے غلط ایکٹیویٹی کو اپنے ملک کے اندر نہیں رہنے دیں گے, غلط انسان کو نہیں رہنے دیں گے. جھوٹ پہ جو اپنے ملک کی نہیں ہوئی وہ ان کی کام ہوگی, نہ وہ آپ کی مذہب کی انڈین ہندو مذہب کی رہی, نہ وہ پاکستان مسلمان کی مذہب کی رہی. تو اس کا سب کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے. اب وہ مکار ہے, جلالت برداشت کر رہی ہے, اب وہ پاکستان کی رپورٹ ہوگی, پھر وہ انڈیا کے خلاف بولے گی. دیکھنا ہے وہ کیا یہاں پر ہمیں جب آئے گی تو کیا باتیں وہ کرے گی. وہ یہ کہے گی کہ مجھے اے پی سنگھ نے بندی بنایا ہوا تھا, مجھے جبری میرے سے یہ بیانات دلائے گئے تھے, میں نہیں دینا چاہتی تھی. یہاں روئے گی, پیرے پکڑے گی, ملے گی سزا ضرور پاکستان میں, اس کو پاکستانی قانون کے مطابق. پہلے تم انڈیا کے قانون کے مطابق وہاں پہ جاؤ نا جیل, سچن کو بھی جیل ہوگی,
اور سچر کے گھر والوں کو بھی جیل ہوگی. تب وہ جب وہ اس کے اپنے جسے پیسے کمانے کی مشین یعنی ATM کارڈ بنی ہوئی تھی یہ، اب وہ سب چھپ جائیں گے، سب کے سب مکاریاں سامنے آ جائیں گی. ناظرین بس ڈپورٹ ہونے کے قریب ہی ہے، جیسے ہی آج وہ خبر آتی ہے. پھر ملتے ہیں ہم دوبارہ کسی نئی ویڈیو سے، تب تک اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.